الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کے بیان کا موضوع ہوگا مسجد اقصیٰ کی اسلامی حیثیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ مسجد اقصیٰ ہر مسلمان جانتا ہے، اور وہ مقدس اور پاک مسجد جس شہر میں ہے اس کو القدس اور بیت المقدس اور بیت المقدس اور ایلیا اور یروشلم کہتے ہیں، کئی نام اس کے۔ القدس بھی اس کا نام ہے، اور بیت المقدس اور بیت المقدس بھی اس شہر کا نام ہے، اور کبھی بیت المقدس بول کے خود مسجد اقصیٰ مراد لیتے ہیں، اور ایلیا بھی اس شہر کا نام ہے، یروشلم بھی اس کا نام ہے، اور جس ملک میں ہے وہ اس کا فلسطین نام ہے۔ یہ پہلے ملک شام میں تھا جو الگ ہوا۔ تو فلسطین اور بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ پر سن 1949 سے یہودیوں کا ظالمانہ و غاصبانہ قبضہ ہے۔ ان کا جو قبضہ ہے یہ ظالمانہ ہے، غاصبانہ ہے، ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ ظالم درندے وہاں کے مسلمانوں پر مسلسل ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور اب ساری دنیا کے اکثر حکمرانوں کو اپنے چنگل میں لے کر انگلیوں پہ نچا رہے ہیں۔ اس پاک سرزمین اور مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اور ان ظالموں کا ناپاک ارادہ یہ ہے کہ وہاں سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، بے دخل کر دیا جائے، کوئی مسلمان وہاں رہ نہ جائے، اور مسجد اقصیٰ کو دھماکوں سے اڑا دیا جائے، اور اس مقدس و پاک مسجد کی جگہ قصر سلیمان تعمیر کیا جائے۔ یہ قصر سلیمان کا مطلب یہ ہوا کہ سلیمان کا محل نسبت کیا ہے سلیمان پیغمبر کی طرف، یہ بھی ان کا مکر اور دجل و فریب ہے، ورنہ جو محل بنانا چاہتے اس جگہ پر وہ ملعون دجال کے لیے، دجال کا وہ انتظار کر رہے ہیں، اس کو وہ مسیح کہتے ہیں، مسیح کذاب ہے وہ۔ ہم کو بھی انتظار ہے مسیح کا، اور ان کو بھی مسیح کا انتظار ہے۔ ہم سچے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں جو کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، آئیں گے، اور وہ جھوٹے کذاب مسیح کا انتظار کر رہے ہیں جو دجال ہے، وہ بھی آئے گا، پہلے وہی آئے گا، تو اسی کے لیے وہ محل تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج ہم سرزمین فلسطین اور القدس یعنی بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی اسلامی حیثیت کیا ہے، اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کرتے ہیں۔ جان لیں کہ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس اور فلسطین کا مسئلہ یہ صرف قومی مسئلہ نہیں ہے، یہ خالص اسلامی مسئلہ ہے۔ جس شخص کے دل میں امت کا درد ہے اور امت مسلمہ کے بارے میں جو بھی فکر مند ہے،
اس کے لیے فلسطین کے مسئلے سے واقف ہونا اور اس کے بارے میں فکر مند ہونا نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ بیت المقدس اور فلسطین کا مسلمانوں کے ساتھ ویسا ہی تعلق اور ربط ہے جیسا انسانی جسم کے ساتھ دل اور دماغ کا تعلق ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے دین بھی ہے، وطن بھی ہے، تاریخ و ثقافت بھی ہے، وہ ہمارا ماضی اور حال ہے اور ہمارا مستقبل بھی ہے۔ فلسطین کی سرزمین کے لیے ہر مسلمان کے دل میں ایک عظیم مقام ہے، وہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں مقدس اور بابرکت سرزمین ہے۔ اسی پاک سرزمین میں مسجد اقصیٰ ہے جو ہم مسلمانوں کا قبلہ اولیٰ ہے اور روئے زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد ہے۔ پہلی مسجد خانہ کعبہ اور دوسری مسجد مسجد اقصیٰ تعمیر کے اعتبار سے، اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے وہ تیسری مسجد ہے۔ پہلی مسجد مسجد حرام، یہ پہلے مقام پر ہے، پھر دوسری مسجد نبوی، پھر تیسری مسجد اقصیٰ۔ وہ اسراء اور معراج کی سرزمین ہے، انبیاء کی سرزمین ہے۔ طلب ثواب کی نیت سے جو وہاں رہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ وہی سرزمین اس گروہ کا مرکز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ہے کہ یہ گروہ ہمیشہ غالب رہے گا اور قیامت تک حق پر قائم رہے گا۔ وہ گروہ وہی رہے گا جو مسجد اقصیٰ کی پاسبانی کرے گا۔ تو پہلے ہم مسجد اقصیٰ کی عظمت اور برکت پر روشنی ڈالتے ہیں، اس کے بعد پھر بیت المقدس اور فلسطین کی عظمت بھی بیان ہوگی، پھر تاریخ بیان ہوگی، اس لیے 2-3 ہفتہ لگ سکتا ہے بیان کرنے کو۔ تو مسجد اقصیٰ کی عظمت اور فضیلت پر پہلی بات، یعنی اس کی پہلی فضیلت، پہلا اعزاز اب بیان کرتے ہیں کہ وہ ہمارا قبلہ اولیٰ ہے اور گزشتہ امتوں کا قبلہ مستقل ہے۔ جو پہلے امتیں گزری ہیں ان کا مستقل قبلہ وہی مسجد اقصیٰ ہے، اور ہمارا قبلہ اولیٰ ہے۔ پہلے وہ قبلہ تھا، پھر بعد میں کعبہ قبلہ ہوا۔ تو مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصیٰ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 یا 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ یہ براء بن عازب انصاری صحابی ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں، جو ہمارے حضور ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 یا 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر ہمیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ حدیث ہوئی بخاری شریف کی۔ یعنی جب تک حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، بلکہ دونوں قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ دو ہی قبلہ ہے، مسجد اقصیٰ اور خانہ کعبہ، تو دونوں قبلہ کی طرف اس طرح سے نماز پڑھتے رہے کہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اتر کی طرف ہے، تو خانہ کعبہ سے دکھن طرف کھڑے ہوتے نماز پڑھنے کے لیے۔ سرکار خانہ کعبہ سے دکھن طرف کھڑے ہوتے تو سامنے کعبہ شریف بھی ہوتا اور سامنے بیت المقدس بھی ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں استقبال قبلتین، دونوں قبلوں کی طرف رخ کرنا، کیونکہ نماز میں استقبال قبلہ شرط ہے، قبلہ کو رخ کرنا شرط ہے۔ اگر
غیر قبلہ طرف منہ کر کے نماز کوئی پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو مکہ مکرمہ میں رہ کر کے یہ کام ممکن ہے کہ یہ آدمی دونوں قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے جب کعبہ شریف کی طرف دکن کھڑا ہوگا۔ تو اس طرح سے سرکار نماز پڑھتے تھے، دونوں قبلہ کی طرف رخ ہوتا تھا، استقبال قبلتین۔ مگر ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں ایک ساتھ دونوں قبلوں کا استقبال نہیں ہو سکتا، کیونکہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ دکن کی طرف ہے اور بیت المقدس اتر کی طرف ہے۔ اگر کعبہ کی طرف منہ کریں گے تو مسجد اقصی کی طرف پیٹھ ہوگی، اور مسجد اقصی کی طرف اگر رخ کریں گے تو کعبہ کی طرف پشت ہوگی۔ تو ایک ساتھ دونوں قبلوں کا استقبال نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ اپنی نمازوں میں مسجد اقصی کو اپنا قبلہ بنائیں۔ جب آپ مدینہ پہنچ گئے تو مدینہ میں یہ حکم ہوا کہ مسجد اقصی کو قبلہ بنائیں۔ تو آپ 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصی کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر آپ کی مرضی تو یہی تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف قبلہ ہو جائے۔ تو پھر آپ کی مرضی کے مطابق حکم ہوا کہ اب کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ نماز کی حالت میں یہ حکم ہوا تھا، آپ نے 2 رکعتیں ظہر یا عصر کی نماز تھی، 2 رکعتیں آپ نے نماز پڑھی مسجد اقصی طرف منہ کر کے، اور 2 رکعتیں نماز پڑھی ہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے۔ اسی لیے آپ کو امام القبلتین کہا جاتا ہے، دونوں قبلوں کا امام۔ ایک نماز میں آپ نے امامت کی اور دونوں قبلوں پر رخ کر کے آپ نے نماز پڑھی۔ اور پہلی کتابوں میں آپ کی ایک نشانی بتائی گئی تھی کہ جو آخری پیغمبر ہوگا وہ امام القبلتین ہوگا۔ آج بھی وہ مقدس مسجد ہے مدینہ منورہ میں، اس کا نام ہی ہے مسجد القبلتین، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ بہرحال تحویل قبلہ یعنی قبلہ بدلنے کا ایک واقعہ، لمبا واقعہ ہے۔ تو کعبہ یہ مسجد اقصی ہمارا قبلہ اولا ہے، یہ اس کو اعزاز حاصل ہے۔ دوسری فضیلت، مسجد اقصی کی برکت سے اس کے ارد گرد کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت فرمایا۔ اور تیسری فضیلت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفر معراج کے موقع پر زمینی سفر کا منتہا اور آسمانی سفر کا مبدأ بنایا، یعنی زمینی سفر مکہ مکرمہ سے شروع ہوا اور مسجد اقصی پہ ختم ہوا، اور آسمانی سفر جو ہے وہاں سے شروع ہوا۔ تو یہ 2 فضیلتیں جو ہے مسجد اقصی کو حاصل ہیں، اور دونوں کے لیے ایک آیت کریمہ سورہ اسراء، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ سفر معراج کا ذکر ہے اس آیت کریمہ میں۔ بڑا مقدس اور پاک ہے وہ رب جو اپنے سب سے خاص اور سب سے پیارے، سب سے محبوب بندے کو لے گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ کہاں لے گیا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے برکتوں سے معمور کر رکھا ہے۔ اور مقصد کیا تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، مقصد یہ تھا کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسجد اقصی ہی ہے جہاں معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا۔ اب اس میں زمینی سفر کا ذکر ہوا صرف اس آیت میں، اور آسمانوں کے سفر کا ذکر تو سورہ نجم میں ہے۔
تو زمینی سفر جو شروع ہوا سرکار کا کہاں سے؟ مسجد حرام سے. تو اس کو صرف مسجد حرام کہا قرآن کریم میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے. اس کا کوئی وصف اور کوئی تعریف ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ اہل عرب مکہ جو ہے مسجد حرام کو جانتے ہی تھے، اس کی تعریف سے سب واقف تھے. لیکن جب یہ کہا الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، تو یہاں مسجد اقصی کا ذکر صرف نہیں کیا بلکہ اس کی صفت بھی لائی گئی، اس کا وصف بیان کیا کہ مسجد اقصی یہ کوئی معمولی مسجد نہیں ہے. الذی بارکنا حولہ، وہ ایسی مسجد ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم لوگ تو کسی بھی عالم یا بزرگ سے کسی چیز کو نسبت ہو جائے اس کو بھی بابرکت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس چیز کو بابرکت کہے وہ چیز کتنی بابرکت ہوگی. تو مسجد اقصی ایسی بابرکت مسجد ہے کہ اس کی برکت سے اس کے آسمان کی ساری زمین بھی انتہائی بابرکت ہے. یہ قرآن کہتا ہے پورا شہر القدس جو ہے بابرکت ہے، بلکہ پورا علاقہ، پورا ملک فلسطین، بلکہ پورا ملک شام، ملک شام کے اندر پہلے وہ تھا، یہ سب بابرکت ہے. اور وہاں القدس میں دینی برکتیں بھی ہیں اور دنیاوی برکتیں بھی ہیں. ہم نے بتایا نا کہ القدس بھی نام ہے اس شہر کا، بیت المقدس بھی نام ہے، القدس بھی نام ہے اس کا. تو ہاں دینی برکتیں بھی ہیں، دنیاوی برکتیں بھی ہیں. وہ مقدس سرزمین وحی کی کا جائے نزول ہے. انبیاء کرام وہاں رہتے، ان پر وحی نازل ہوتی. انبیاء کرام کا مسکن ہے، بہت سارے انبیاء کرام وہاں رہتے تھے، وہاں دفن بھی ہیں. انبیاء کرام کا عبادت گاہ ہے، وہ ان کا قبلہ عبادات ہے. اور دنیاوی برکتیں وہاں نہریں بہت زیادہ ہیں، درخت بکثرت ہیں، اور نہروں اور درختوں کی کثرت سے وہ زمین سرسبز و شاداب ہے. وہاں میوے اور پھل بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور وہاں کے میوے پھل بہت لذیذ ہوتے ہیں دنیا کے پھلوں میں. یہ سب برکتیں ہیں. تو بہرحال مسجد اقصی کو اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس کی برکت سے اس کے آس پاس کی ساری زمین بابرکت ہے. اور یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمینی سفر کا منتہا اور آسمانی معراج کا نقطۂ آغاز بنایا. اللہ کی مشیت کے مطابق اس مقدس سفر کا آغاز مسجد حرام سے ہوا، اور یہ زمینی سفر مسجد اقصی پر مکمل ہوا. اور کس شان سے کہ ہمارے حضور کے وہاں پہنچنے سے پہلے سارے انبیاء کرام استقبال کے لیے ہاتھ باندھ کر حاضر ہیں کہ اللہ کے حبیب آنے والے ہیں. سارے انبیاء کرام جو پہلے آ کے گئے، تمام انبیاء وہاں حاضر مسجد اقصی میں، وہاں ہمارے حضور تشریف لے گئے اور سارے انبیاء کرام کی امامت فرمائی. سارے نبیوں نے ہمارے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. یہیں سے ہمارے حضور کا ایک لقب کیا ہے؟ امام الانبیاء، سارے نبیوں کے امام. تو یہ اعزاز صرف مسجد اقصی کو حاصل ہے کہ وہاں پر سارے انبیاء ایک ساتھ جلوہ فرما ہیں، اور کبھی کسی مقام پہ سارے نبی اکٹھا نہ ہوئے. سارے نبی وہاں ایک ساتھ جلوہ فرما اور سبوں نے نماز پڑھی اور ہمارے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی. یہ شرف صرف اور صرف مسجد اقصی کو حاصل ہے، اور یہ نماز بھی بے مثال نماز ہے. اس کے امام الانبیاء اور مقتدی صرف انبیاء کرام، کوئی غیر نبی اس نماز میں شریک ہی نہیں ہے. سارے نماز پڑھنے والے نبی اور حضور امام الانبیاء، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام مقتدی ہیں. ایسی نماز نہ کبھی سے پہلے ہوئی ہے نہ اس کے بعد کبھی ہونے والی. اب یہ مسجد اقصی جہاں ہمارے حضور نے نماز پڑھی، سارے انبیاء کرام نے نماز پڑھی، ہمارے حضور نے، انبیاء نے سجدے کیے،
یہ مقدس سرزمین ناپاک یہودی اس پاک سرزمین کو اپنے ناپاک پیروں سے پامال کر رہے ہیں، اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں۔ تو سفر معراج کے موقع پر حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لانے میں ایک عظیم پیغام بھی ہے۔ پیغام تو یہ ہے کہ یہ امام الانبیاء ہیں، اب سے پہلے انبیاء آتے رہے، اپنی اپنی شریعتیں لاتے رہے، ان کی شریعت چلتی رہی، لیکن اب ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، کسی نبی کی کوئی شریعت اب نہیں چلے گی، کیونکہ یہ سارے نبیوں کے امام آ گئے ہیں۔ جب امام آ گئے ہیں تو یہ جو شریعت یہ لے کر کے آئے ہیں یہ اب چلے گی اور قیامت تک یہی شریعت باقی رہے گی۔ اور یہ اشارہ بھی ہے کہ یہ جگہ انتہائی مقدس ہے کہ حبیب کو جب سفر کرایا جا رہا ہے، کوئی عظیم شخصیت جب سفر کرتی ہے اور راستے میں جو عقیدت مند ہوتے ہیں ان کو جب خبر ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا ہمارے ہاں ان کا قدم آ جائے، رک جائیں۔ تو ہمارے حضور کے جب سفر معراج ہو رہا ہے تو ہمارے حضور کو اس مقدس سرزمین پہ روکا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جگہ انتہائی مقدس ہے اور اسلام میں اس کو اہمیت کا مقام حاصل ہے۔ چوتھی فضیلت مسجد اقصیٰ کی۔ مسجد اقصیٰ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ روئے زمین پر بنائی جانے والی مسجدوں میں وہ دوسری مسجد ہے جو ہم نے ابھی اجمالاً کہا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام، سب سے پہلی مسجد حرام۔ دیکھو کبھی مسجد حرام بول کے خانہ کعبہ مراد لیتے ہیں اور کبھی مسجد حرام بول کر کے خانہ کعبہ کے ارد گرد کی مسجد مراد دی جاتی ہے۔ ہمارا قبلہ کعبہ ہے، مسجد حرام نہیں۔ ان قرآن کریم میں مسجد حرام ہی کا ذکر کیا ہے کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف آپ کر لیجئے۔ تو مسجد حرام سے مراد یہاں کعبہ ہے، قرآن کریم اس کا ذکر بھی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ، سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکے میں ہے۔ تو فرمایا کہ مسجد حرام سب سے پہلی مسجد ہے۔ تو فرماتے ہیں ابو ذر غفاری کہ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصیٰ۔ تو میں نے عرض کیا کہ ان دونوں مسجدوں کے درمیان کتنی مدت رہی، یعنی خانہ کعبہ کے تعمیر مکمل ہونے کے کتنے دنوں کے بعد مسجد اقصیٰ بنائی گئی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 40 سال، دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ رہا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا اور مسجد اقصیٰ کو بھی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا یا ان کے حکم سے ان کے کسی صاحبزادے نے بنایا، کہ دونوں کے بیچ میں صرف 40 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی ہے، یہ دوسری تعمیر ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی جو تعمیر کی ہے وہ دوسری تعمیر ہے، پہلی تعمیر حضرت آدم کے زمانے میں ہوئی ہے، خانہ کعبہ کی بھی اور مسجد اقصیٰ کی بھی۔ پانچویں فضیلت، مسجد اقصیٰ ان بابرکت مسجدوں میں سے ہے جہاں عبادت کی نیت سے سفر کیا جائے، اور کسی مسجد کی طرف عبادت کی نیت سے سفر کرنے کی کوئی ترغیب نہیں ہے کہ دلی میں جائے مسجد ہے ہمیں سفر کر کے جائیں اس میں نماز پڑھنے کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ کسی کام سے آپ جائیں وہاں نماز پڑھ لیں اور بات ہے، لیکن صرف اور صرف نماز پڑھنے کے لیے کسی مسجد طرف سفر کرنے کی کہیں ترغیب حدیث میں نہیں ہے۔ صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن میں عبادت کرنے کی نیت سے سفر کرنے کی ترغیب ہے، تو یہ ان مسجدوں میں سے ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد المسجد الحرام و مسجد الرسول، کسی میں مسجد حاضہ و مسجد الاقصی۔ حضور فرماتے ہیں کہ صرف 3 مسجدوں کی جانب عبادت کی نیت سے سفر کیا جائے، مسجد حرام اور مسجد رسول یعنی مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ تو یہ مسجد اقصی ان 3 مسجدوں میں سے ایک ہے جن میں نماز پڑھنے کی خصوصی فضیلت ہے، اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے باضابطہ سفر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو اسلام نے مسجد اقصی کو تیسری عظیم مسجد قرار دیا۔ تو پہلی عظیم مسجد کیا ہے؟ مسجد حرام، اور دوسری جو ہے مسجد نبوی، اور تیسری ہے مسجد اقصی۔ مسجد اقصی تعمیر کے اعتبار سے دوسری ہے اور رتبے کے اعتبار سے تیسری ہے، اور مسجد اقصی تو تعمیر کے اعتبار سے پتہ نہیں کتنی بات کی ہوگی، اس سے پہلے کتنی مسجدیں بنی ہوں گی، لیکن رتبے کے اعتبار سے دوسری ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ القدس کو اسلام میں تیسرے مقام کا شہر ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ بیت المقدس کو اسلام میں تیسرے نمبر کا شہر حاصل ہونے کی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ مقام اور تقدس کے اعتبار سے پہلا شہر مکہ مکرمہ ہے۔ ویسے تو اس میں اختلاف ہے، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ اکثر اور جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ مکہ مکرمہ افضل ہے، حالانکہ یہ بات متفق مجمع علیہ ہے، سب کا اجماع ہے کہ تربت اطہر خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ سرکار کی جو تربت ہے وہ کعبہ مکرمہ سے بھی افضل ہے، اور تربت اطہر کے اندر زمین کا وہ حصہ جو نبی کریم کے جسم پاک سے لگا ہوا ہے وہ کعبہ سے بھی افضل ہے، جنتوں سے بھی افضل ہے، یہاں تک کہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو صاف فیصلہ کیا کہ جو لوگ کہتے ہیں مکہ افضل ہے ان کے پاس بھی دلیل ہے، جو کہتے ہیں مدینہ افضل ہے ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ کہتے ہیں کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، یعنی جو بھی افضل ہو، ہم تو عاشق ہیں، ہمارا محبوب جہاں رہے گا ہم اس کو افضل کہیں گے۔ جب تک ہمارا محبوب مکے میں تھا مکہ افضل تھا، جب سے مدینے میں ہے مدینہ افضل ہے۔ تو جمہور یہی کہتے ہیں کہ پہلا شہر مکہ مکرمہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ اور مسجد حرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ کے ذریعے شرف عطا کیا ہے۔ اس میں خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، ہمارے حضور کا مولد شریف ہے جہاں سرکار پیدا ہوئے اور 53 سال سرکار وہاں رہے، اور دوسرے نمبر پر مدینہ منورہ ہے جس کو ہمارے حضور نے طابہ کہا، طیبہ کہا، بڑا پاکیزہ، بڑا پاک، بڑا صاف ستھرا شہر ہے۔ ہمارے حضور کو طابہ طیبہ کہا ہے، ورنہ اس کا نام یثرب تھا۔ مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ۔ تو یہ دوسرے نمبر پر شہر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن اور ہجرت کی جگہ ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ مسجد نبوی شریف اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مشرف و مکرم بنایا ہے۔ اور تیسرا شہر القدس ہے، بیت المقدس، اس کو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کے ذریعے مقام بلند عطا فرمایا ہے۔ چھٹویں فضیلت، مسجد اقصی میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب دوسری جگہ ادا کی گئی 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں بیت المقدس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو ارشاد فرمایا،
ارض المحشر والمنشر، وہ محشر اور منشر کی سرزمین ہے، یعنی ویسی سرزمین ہے جہاں قیامت قائم ہوگی، لوگ اکٹھا ہوں گے، حساب و کتاب وہاں ہوگا۔ پھر آپ نے خاص مسجد اقصیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ائتوہ فصلوا فیہ، وہاں جایا کرو، نماز پڑھا کرو۔ اب یہ خاص خطابت میمونہ سے نہیں ہے، یہ ائتیہ نہیں کہا کہ تو وہاں جا اور نماز پڑھ، ائتوہ فرمایا، پوری امت سے خطاب ہوا کہ وہاں جاؤ اور نماز پڑھو۔ فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ، اس لیے کہ اس میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب دوسری جگہ ادا کی گئی 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں وہاں جانے کی استطاعت نہ رکھوں، میرے پاس استطاعت نہ ہو وہاں جاؤں تو کیا کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا فَتَّحْدِي لَهُ زَيْتًا، تو وہاں کے لیے تیل ہی بھیج دو جس کے ذریعے اس میں چراغ جلایا جائے۔ مسجدوں میں پہلے بجلی تو رہتی نہیں تھی، یہ چراغ ہوتے تھے، چراغ میں تیل ڈال کر کے بتی بنا کر کے جو ہے چراغ جلائے جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے تیل بھیج دو، تیل ہی بھیج دو جس کے ذریعے وہاں اس میں چراغ جلایا جا سکے۔ پھر فرمایا فمن فعل ذلک فہو کمن اتی، جو ایسا کرے گا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو ہاں بذات خود حاضر ہوا۔ اگر جانے کی استطاعت نہیں ہے تو تیل ہی بھیج دے، یعنی ایسی کوئی چیز بھیج دے جو مسجد اقصیٰ میں کام آ سکے۔ وہاں مسجد اقصیٰ میں ایک حوض بنا ہوا ہے، اس حوض کا نام ہی ہے بیر الزیت، تیل کا کنواں۔ اس میں تیل رہتا تھا، اب تو بجلی رہتی ہوگی۔ اب اسی حدیث کو لے کر کے دنیا سے لوگ جو نہیں پہنچ پاتے تھے، کوئی جانے والا ہوتا تھا تو تیل بھیج دیا کرتے تھے، لے جاؤ وہاں تیل ڈال دینا۔ اب تیل اس میں ڈال دیا جاتا تھا، اب وہ تیل جو ہے چراغوں میں ڈالا جاتا تھا، اور اسی لیے لوگ روپے پیسے بھی اکٹھا کر کے وہاں بھیجتے رہتے ہیں، اور چاہیے بھی۔ اور آج کل تو سخت ضرورت ہے، بہت جگہ لوگوں نے اس کا انتظام کر لیا ہے کہ ہر گھر سے 1 ہی روپیہ روزانہ رکھا جائے، الگ کر دیا جائے، تاکہ جب کوئی صورت پیدا ہو وہاں کسی کے جانے کی تو وہاں بھیج دیا جائے کہ مسجد اقصیٰ کی مرمت اس سے ہو، اس کی حفاظت اور اس کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں کے مجاہدین کے لیے، وہاں جو لوگ مظلوم پریشان حال ہیں ان کے لیے مدد کی جائے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، بہت جگہ تو اس کا باقاعدہ انتظام ہو گیا ہے اور ہر گھر سے چندہ اکٹھا ہو رہا ہے۔ یہ 6 فضیلتیں ہوئیں، ابھی اور فضیلتیں ہیں، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ بہرحال اب ہماری وہ مقدس اور پاک مسجد ابھی غیروں کے ناپاک قدموں تلے رودی جا رہی ہے، اور اس کو جو ہے ڈھانے کا بھی ان کا پروگرام ہے۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، نمازوں کے بعد آپ اکیلے رہیں جب بھی دعا کریں، اجتماعی بھی دعا کریں، ہمیشہ دعا کریں اس کے لیے کہ مسجد اقصیٰ کو، القدس کو، فلسطین کو اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے آزاد فرمائے، وہاں کے مجاہدوں کو اور ہمت دے، اور ان کو صبر بھی دے اور ہمت دے، اور ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ ہم وہاں تک پہنچیں جس طرح سے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، لیکن بیت المقدس نہیں پہنچ پاتے لوگ۔ تو ایسے اسباب پیدا ہو جائیں کہ جس طرح سے ہم دونوں حرم میں حاضری دیتے ہیں، اسی طرح سے اس تیسرے حرم میں القدس میں بھی ہماری حاضری ہوا کرے، جہاں پہ اللہ کے حبیب نے اور سارے انبیاء نے سجدے کیے، ہم بھی وہاں جا کر کے سجدے کیا کریں۔ فاتحہ پڑھیں۔